نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کو یاد ہونا چاہیے. نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے. اکثر بچے مدرسے میں پڑھتے بھی ہیں اور پھر بھی غلطی کرتے ہیں. عوام کا تو ہم کہتے نہیں، عوام میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ثنا پڑھنا نہیں آتا ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا کیسے پڑھنا ہے، میرے ساتھ مل کر آپ لوگ پڑھیں مشق کی صورت میں. سمجھ گئے؟ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم. سبحانہ میں بڑا ہا ہے، کیا ہے؟ سبحانک اللہم. اللہ لام کھینچے گا ادھر. سمجھ گئے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو سبحانک اللہم وبحمدک. یہ وبحمدی میں بھی بڑا ہا ہے. کون سا ہے؟ یہ بیچ حلق سے نکلتا ہے. وبحمدک وتبارک اسمک. وتبارہ میں کیا ہے؟ با ہے. با کیا ہے؟ اب بہت سے لوگ وا نکال دیتے ہیں، وتوا کرتے ہیں، وہ غلط ہے. تو با تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ تمہارے ہونٹ ملیں گے نہیں، کیونکہ با کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کو ملا کے با ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹ ملا کے کیا ادا ہوتا ہے؟ با ادا ہوتا ہے. تو اس لیے با کے نکالنے کے لیے ہونٹوں کا ملانا ضروری ہے. تو ہمیں پڑھنا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. با کو کھینچنا ہے کیونکہ با کے بعد میں الف آ جاتا ہے نا، اور الف سے پہلے زبر آئے تو پھر وہ کھینچا جائے گا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. کیا ہے؟ وَتَعَالَى. کیا ہے؟ عین کو کھینچنا ہے اور لام کو بھی کھینچنا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. اسی انداز میں ہمیں ثنا پڑھنا چاہیے نماز میں. عورتیں بھی پڑھیں، اور جب مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، قرات اگر امام صاحب نے شروع نہیں کی ہے تو آپ کو ثنا پڑھ لینا ہے، اور قرات اگر شروع ہو گئی ہے تو پھر ثنا آپ کو نہیں پڑھنا ہے. اب ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ثنا کے بعد میں ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ. کیا پڑھنی ہے؟ الحمد شریف. اب الحمد شریف کے پڑھنے میں بھی لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، لحن جلی پڑھتے ہیں جس میں گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے. تو پھر ثنا کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. دیکھو انگلش میڈیم میں آپ لوگ پڑھنے جاتے ہو غالباً، بچے اکثر اسکول میں پڑھنے والے ہو نا، آپ جاتے ہو سبھی لوگ؟ ہاں، آپ میں سے اکثر بچے ایسے ہیں جو اسکول جاتے ہیں. اسکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہوگا پرناؤنسیشن کو صحیح کرنا ہے، جو الفاظ ہیں وہ کیسے نکلنے کیسے نہیں نکلنے. اگر انگلش پڑھتے ہو تو اس میں پرناؤنسیشن کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ویسے ہی عربی جب آپ پڑھتے ہو تو عربی میں بھی جو مخارج ہیں ان کا صحیح نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ صحیح مخارج کے ساتھ میں قرآن نہیں پڑھو گے، نہیں نکالو گے مخرج، تو پھر آپ ثواب کے مستحق نہیں بنو گے. اب جیسے ہم الحمدو پڑھتے ہیں تو الحمدو میں ہا ہے بڑا. کون سا ہا ہے؟ اندر سے نکالنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. زور سے پڑھو. عین کو کھینچنا ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماں پہ کیا ہے؟ کھڑا ہے. کیا ہے؟ کھڑے زبر ہے نا، تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر.
اور لوگ کھینچتے نہیں ہیں, ان کو پتا نہیں ہے. تو کیا پڑھنا ہے؟ مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. یہ راہ کھینچے گا ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بات یاد رکھو تم لوگ بھی, پوری زندگی یوں ہی پڑھتے رہو گے. پتہ چلا کہ مدرسے میں تو پڑھے تھے لیکن محنت نہیں کی ہے نا, تو پھر ایسی رہ جاؤ گی پڑھنے میں. تو ہر بچی کو چاہیے کہ وہ گھر جا کے مشق کرے. مشق کا مطلب سمجھتے ہو؟ ریپیٹ کرے بار بار. ایک چیز کو جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, تب ہماری زبان اسی طرح ٹوٹ جاتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. اور جب تک ہم کسی چیز کو پریکٹس نہیں کریں گے, اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے, تو یاد نہیں ہوگا. کتنے دنوں سے پڑھ رہی ہو تم؟ یاد ہوئی ہے نماز؟ نہیں ہوئی ہے نا, لاپرواہی ہے تمہاری. تمہیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو تمہیں نماز یاد کرنا ہے. اب نہیں کرو گی, بچی ہو تم, پھر تھوڑی ہوشیار ہو جاؤ گی, تم کو مدرسے سے روک لیا جائے گا. پھر پوری زندگی وہی پڑھنا, الٹی سیدھی نمازیں. مرنے کے بعد پھر قبر میں تم سے حساب ہوگا. تو تھوڑا مائنڈ کو زور لگا کے اس طرف توجہ دو تم لوگ, کہ تم ابھی چھوٹی بچی ہو, ابھی یاد کر لو گی تو پوری زندگی پڑھتی رہو گی. ایک عورت جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی پڑھا لکھا بناتی ہے, اور دین جو ہے وہ نسلوں میں چلا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن تم لوگوں کی بدھی جنا بھرشٹ ہے, کیا ہے پتہ نہیں. تو محنت کرو, گھر جا کے یاد کیا کرو. گھر جا کے اٹھا کے رکھ دیتے ہو تم پارا اور اپنی کتابیں, تو یاد کرو, یہ تمہارے اوپر لازمی ہے. نماز سب کو یاد ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ آج سنڈے کا دن ہے, آپ بڑی تعداد میں آئے ہو, اور اس کے بعد ورنہ تم سبق سناتے ہو چلے جاتے ہو. تو یہ آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے, ابھی بچپن ہے, عمر ہے, وقت ہے, پڑھ لو, سمجھ لو, ورنہ پھر تم کام دھام میں سب لگ جاؤ گے تو کسی کو کچھ یاد ہونے والا ہے نہیں. الٹی سیدھے نمازیں پوری زندگی پڑھتے رہو گے, قبر میں جاؤ گے, حساب ہوگا, حشر میں حساب ہوگا, تو کیا جواب دو گے تم لوگ؟ تو اس لیے تم محنت کر لو. ہر ایک بچے کو تجوید کے ساتھ ہی نماز یاد ہونی چاہیے. میں سنوں گا ورنہ پھر سختی کی جائے گی. سمجھ گئے؟